ویلکم بیک. ہم اپنے سیریز آف لیکچرز کو کنٹینیو کرتے ہوئے آج بیرن کے بک کا چیپٹر نمبر 6 پڑھیں گے. سو وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم، فرسٹ ورڈ ہے ریپیوڈیٹ. ناؤ ریپیوڈیٹ ایک ورب ہے وچ مینس ٹو ریجیکٹ اور ریفیوز ٹو ایکسیپٹ سم تھنگ. اس کا میننگ ہے اردو میں کسی چیز سے انکار کرنا، مسترد کرنا یا رد کرنا. اس کے سینونمز دیکھ لیں. ریجیکٹ، ڈینائی، ڈس اون، ریناؤنس، ڈسواؤ. اس کا ایگزامپل دیکھ لیں. دا کمپنی ریپیوڈیٹڈ دی ایلیگیشنز آف کرپشن. کمپنی نے بدعنوانی کے الزامات کو مسترد کر دیا. نیکسٹ ورڈ ہے ٹریمولس. ناؤ ٹریمولس ایک ایڈجیکٹو ہے وچ مینس shaking or quivering slightly, often due to nervousness or weakness. means کہ کانپنا. اگر کوئی چیز کانپتا ہے تو وہ چیز ٹریمولس ہے. لرزتا ہے تو وہ چیز ٹریمولس ہے. وہ پرسن ٹریمولس ہے. اس کے سینونمز ہے شیکی، quivering, trembling, nervous and timid. For example, she spoke in a tremulous voice during the interview. اس نے انٹرویو کے دوران کانپتی ہوئی آواز میں بات کی. نیکسٹ ورڈ ہے بریسل. Now bristle ایک ورب ہے اور ناؤن بھی ہے. As a verb it means to react angrily or defensively, and as a noun اس کا میننگ ہے short steep air. As a verb اس کا میننگ ہے غصے سے رد عمل دینا یا غصے سے بات کرنا یا غصہ ہو جانا. اور as a noun اس کا مطلب ہے سخت بال. اس کے ایگزامپل سینونمز دیکھ لیں. ریئیکٹ، فلیئر اپ، سیت، اسٹیپن، ایئر. ایگزامپل دیکھ لیں. ای برسلڈ ایٹ دا کرٹیسزم. اس نے تنقید پر غصے سے رد عمل دیا. سو برسل کا ایز ورب میننگ ہے غصہ کرنا، غصے سے رد عمل دینا. اینڈ ایز اے ناؤن اس کا مطلب ہے اسٹیپڈ ایئر. نیکسٹ ورڈ ہے اومینس. ناؤ اومینس ایک ایڈجیکٹو ہے جس کا میننگ ہے گیونگ دی امپریشن دیٹ سم تھنگ بیڈ از گوئنگ ٹو ہیپن. اومینس کسی چیز کا علامت ہوتا ہے، سائن ہوتا ہے، لیکن کسی برے چیز کی علامت ہوتا ہے. اومینس کسی برے چیز کی علامت ہوتا ہے کہ کوئی برا چیز ہونے والا ہے. سو اگر کوئی چیز اس طرح لگتا ہے جس کی وجہ سے انسان کو لگتا ہے کہ کوئی برا چیز ہونے والا ہے تو وہ چیز پھر اومینس ہے. اس کا اردو میں میننگ ہے منحوس یا خطرناک علامت. اس کے سینونمز دیکھ لیں. تھریٹننگ، مینسنگ، فوربورڈنگ، سینسٹر، ڈائر. ایگزامپل دیکھ لیں. دا ڈارک کلاؤڈس لکڈ اومینس بیفور دا اسٹارم. مینس کہ ڈارک کلاؤڈس جو تھے وہ منحوس لگ رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ برا ہونے والا ہے. سو اس وجہ سے ڈارک کلاؤڈس کیا تھے؟ اومینس تھے. نیکسٹ ورڈ ہے اسٹیپولیٹ. ناؤ اسٹیپولیٹ ایک ورب ہے جس کا میننگ ہے ٹو ڈیمانڈ اور اسپیسیفائی اے ریکوائرمنٹ ایز اے پارٹ آف این ایگریمنٹ. مینس کہ شرط لگانا، کسی چیز کا شرطیہ ہونا، کوئی ڈیمانڈ رکھنا. سو اسٹیپولیٹ ایک زبردست لفظ ہے جس کا میننگ ہے کوئی کنڈیشن دینا، شرط لگانا یا شرط رکھنا. اس کے سینونمز دیکھ لیں. اسپیسیفائی، ڈیمانڈ، ریکوائر، انسسٹ، کنڈیشن. فار ایگزامپل, the contract stipulates that payment must be made within 30 days. معاہدے میں یہ شرط رکھی گئی ہے یا تصریح رکھی گئی ہے کہ ادائیگی 30 دنوں کے اندر کی جائے. سو اسٹیپولیٹ مینس شرط رکھنا. نیکسٹ ورڈ ہے کنڈولنس. ناؤ کنڈولنس ایک ناؤن ہے which means an expression of sympathy especially on the occasion of someone's death.
کسی کی موت پر تعزیت یا ہمدردی کو کنڈولنس کہتے ہیں. اس کے سینونیمز دیکھ لیں. سمپتھی، commiseration, solace, comfort, pity. Example دیکھ لیں. She sent her condolences to the grieving family. اس نے سوگوار خاندان کو تعزیت بھیجی. نیکسٹ ورڈ ہے incongruous. Incongruous ایک ایڈجیکٹو ہے which means strange and not suitable in a particular situation. کوئی چیز کسی چیز کے مناسب نہیں ہے، حالات کے مطابق مناسب نہیں ہے، یا کسی پرسن کے مناسب نہیں ہے، یا مناسب نہیں ہے، تو وہ چیز incongruous ہے. مینس کہ incongruous اینڈ inappropriate میں کوئی بھی فرق نہیں ہے، ایک دوسرے کے سینونیمز ہے. سینونیمز دیکھ لیں. inappropriate, inconsistent, incompatible, discordant, mismatched. His casual attire was incongruous at the formal event. اس کا غیر رسمی لباس تقریب کے موقع پر مناسب تھا. نیکسٹ ورڈ ہے mundane. mundane کی ڈیفینیشن دیکھ لیں. لیکنگ انٹرسٹ اور ایکسائٹمنٹ، یا کوئی چیز آرڈنری ہے تو اس کو mundane کہتے ہیں. وہ چیز جس میں انٹرسٹ نہ ہو، ایکسائٹمنٹ نہ ہو، یا معمولی ہو، آرڈنری ہو، تو ہم اس کو mundane کہتے ہیں. ڈل ہو کوئی کام، دنیاوی کوئی کام ہوتا ہے جو آپ ڈیلی روٹین پہ کرتے ہیں، وہ چیز mundane ہوتا ہے. اس کا میننگ ہے آرڈنری، سینونیم ڈل، روٹین، کامن پلیس، بینل. He was tired of his mundane daily routine. اپنی معمولی روزمرہ کی روٹین سے تنگ آ چکا تھا. نیکسٹ ورڈ ہے euphemism. Now euphemism ایک ناؤن ہے، ایک مینس کے ایک کانسیپٹ ہے. اس کا میننگ کیا ہے؟ مائلڈ indirect word or expression used in place of one considered too harsh or blunt. کسی سخت لفظ کے جگہ پر کوئی آسان لفظ یوز کرنا، مینس کہ کسی harsh لفظ کے جگہ پر کوئی آسان لفظ یوز کرنا. فار ایگزامپل پہلے سینونیمز دیکھ لیں. اس کا اردو میں میننگ ہے نرم تعبیر یا ملائم لفظ. اس کا سینونیم دیکھ لیں، پھر اس کے بعد میں اس کا ایگزامپل دیکھیں گے، ایک دو نہیں زیادہ دیکھیں گے. سبسٹیٹیوٹ، انڈرسٹیٹمنٹ، پولائٹ ٹرم، انڈائریکٹ ایکسپریشن، سافٹننگ. اب اس طرح دیکھ لیں. ایفیمزم ایک ایسا ٹرم ہے جس میں ہم کوئی ہارش لفظ کے جگہ پہ کوئی سافٹ لفظ یوز کرتے ہیں. فار ایگزامپل کچرا اٹھانے والے کو ہم گاربیج کلیکٹر کہتے ہیں، لیکن اگر آپ گاربیج کلیکٹر کسی کو کہہ دیں تو ان کو اچھا لگے گا. یا سینیٹری انجینئر، اب کام تو وہی ہے، لیکن سینیٹری انجینئر کا بھی میننگ ہے کچرا اٹھانے والا، گاربیج کلیکٹر کا بھی ہے میننگ ہے کچرا اٹھانے والا. لیکن جو سینیٹری انجینئر اگر آپ کہہ دیں اس کا اثر بہت زبردست پڑے گا. اسی طرح سینئر سٹیزن، اگر آپ کسی کو کہہ دیں کہ اولڈ پرسن ہے، اس کے جگہ پہ اگر آپ کہہ دیں کہ سینئر سٹیزن ہے تو کتنا اچھا لگے گا ان کو. یا اگر کوئی فار ایگزامپل اگر آپ کسی سے یہ کہہ دیں کہ مینس کہ لائنگ اور ناٹ ٹیلنگ دا ٹروتھ، اول ٹروتھ، جھوٹ بول رہے ہیں، سارا سچ نہیں بتا رہا ہے، اس کے جگہ پہ آپ وہ کہہ دیں کہ ای اور شی از اکانومیکل ود دا ٹروتھ، کہ وہ ٹروتھ کا مینس کہ اکانومیکل ان کے ساتھ مینس کہ معاشی طور پر وہ ٹروتھ کا بہت خیال رکھتا ہے، ٹروتھ نہیں بولتا، کم بولتا ہے. اسی طرح پریزن کو اگر آپ کہہ دیں کہ کریکشنل فیسلٹی، سو وہ کریکشنل فیسلٹی میں ہے، اس کا اتنا برا اثر نہیں ہوگا جتنا آپ کہو گے کہ وہ پریزن میں ہے. اسی طرح پاسڈ اوے از ایفیمزم فار ڈائٹ. سو ڈائٹ کی جگہ پہ پاس اوے یوز کر سکتے ہیں، مر جانے کی مینس کہ کسی چیز کا نگیٹو اثر ختم کرنے کے لیے یہ الفاظ یوز ہوتے ہیں جس کو ہم ایفیمزم کہتے ہیں.